السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں، یعنی ہم آئینگی کا فن تعمیر، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور تال کے ساتھ چل کر کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ایک جیسی محنت کے باوجود کچھ لوگ آگے نکل جاتے ہیں جبکہ دوسرے بس جدوجہد ہی کرتے رہ جاتے ہیں؟ آئیے آج اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ چلیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے خود میں ایک عجیب سی بات نوٹ کی ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک ہی انسان کے اندر دو بالکل الگ الگ شخصیتیں رہتی ہیں۔ ذرا سوچئے، صبح 7 بجے آپ اٹھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے پہاڑ بھی ہلا دیں گے، اپنی زندگی بدلنے کا پکا ارادہ ہوتا ہے، عزم اور حوصلے سے بھرپور۔ لیکن جیسے ہی رات کے 2 بجتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے کوئی اور ہی قوت آپ پر حاوی ہو گئی ہے۔ وہی انسان جو دن میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا تھا، اب خود کو تباہی کی طرف دھکیلنے والے کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو آخر بدلا کیا؟ آپ کی نیت نہیں، آپ کا ایمان نہیں، صرف وقت بدلا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں ہمارے پہلے اور سب سے بنیادی تصور کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا ایک اندرونی نظام۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ محض سائنس سے کہیں آگے ایک مکمل کائناتی نظام ہے۔ آج کی جدید سائنس اسے سرکیڈین ردھم کہتی ہے۔ یہ ہمارے جسم کی وہ قدرتی اندرونی گھڑی ہے جو ہمارے سونے اور جاگنے کے معمول کو کنٹرول کرتی ہے، اور یہ چکر تقریباً ہر 24 گھنٹے میں خود کو دہراتا ہے۔ لیکن اصل خوبصورتی یہیں سے شروع ہوتی ہے، جسے سائنس صرف سرکیڈین ردھم کہتی ہے، اسلام اسے ایک جامع لفظ دیتا ہے: نظام۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ کوئی حادثاتی عمل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے، ایک وقت اور ایک توازن کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ القمر آیت نمبر 49 میں ارشاد فرماتا ہے: اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے۔ یہ ایک آیت اس پورے خدائی نظام کو سمجھنے کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ آپ کا جسم بھی ایک خدائی ٹائم ٹیبل پر چلتا ہے۔ جاگنے کا ایک وقت مقرر ہے، دماغ کے بہترین کام کرنے کا ایک وقت ہے، محنت کرنے کا ایک وقت ہے، آرام کا ایک وقت ہے، اور ہاں، ایک وقت ایسا بھی ہے جب آپ سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو کوئی ایسی مشین نہیں بنایا جو 24 گھنٹے ایک ہی جیسی کارکردگی دکھائے۔ یہ سوچنا دراصل جدید دور کا ایک تکبر ہے۔ اچھا، اب اس معاملے کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ ہماری قوت ارادی لامحدود نہیں ہے، اور ہماری انسانی حدود کا ایک بہت گہرا مقصد ہے۔ جدید نفسیات بھی آج ہمیں یہی بات سکھا رہی ہے، ایک ایسی حقیقت جو ہمیں عاجزی سکھاتی ہے کہ ہماری قوت ارادی، ہماری ول پاور ایک محدود چیز ہے۔ یہ ایک بیٹری کی طرح ہے جو دن بھر استعمال ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ دن کے وقت آپ کا منطقی دماغ یعنی ڈے برین پوری طرح چارج ہوتا ہے، وہ جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے اور لمبے عرصے کا سوچتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے رات گہری ہوتی ہے، وہ منطقی دماغ تھک جاتا ہے اور نائٹ برین یعنی جذباتی دماغ حاوی ہو جاتا ہے۔ پھر اچانک چھوٹی چھوٹی خواہشات بھی بہت ضروری اور فوری لگنے لگتی ہیں۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے، یہ کمزوری کوئی ناکامی نہیں ہے، یہ آپ کا قصور نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈیزائن ہے تاکہ انسان تکبر سے بچا رہے۔ اصل المیہ کمزور پڑنا نہیں، اصل المیہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے لڑنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے ساتھ بہنا سیکھ لیں۔ اور یہیں پر ہمیں صوفیہ اکرام کی گہری حکمت کا راز ملتا ہے۔ ہم آہنگی یعنی اس خدائی تال کے ساتھ بہنا، اس کی مزاحمت نہ کرنا۔ صوفیہ کرام دن رات اپنے نفس سے کشتی نہیں لڑتے تھے، وہ ہم آہنگی پر زور دیتے تھے۔ ایک بہت خوبصورت صوفیانہ قول ہے کہ جب تم اپنی فطرت کے خلاف جیتے ہو تو تمہارا نفس شور مچانے لگتا ہے۔ نفس سب سے زیادہ طاقتور تب ہوتا ہے جب نیند پوری نہ ہو، راتیں بے ترتیب ہوں اور دماغ ہر وقت کسی نہ کسی چیز میں الجھا رہے۔ اب ذرا اس قدیم حکمت کو آج کی جدید کامیابی کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ تال کا اصول ہر دور میں ایک جیسا رہا ہے۔ آج کی نسل کو دیکھیں، لوگ کہتے ہیں وہ سست ہے۔ نہیں، وہ سست نہیں، وہ دائمی طور پر بے ترتیب اور فطرت سے دور ہو چکی ہے۔ ان کی زندگی میں نیند کا کوئی وقت مقرر نہیں، ہر وقت موبائل فون سے ذہن منتشر رہتا ہے۔ دن اور رات کی سرحدیں مٹ چکی ہیں۔ جہاں غروب آفتاب دیکھ کر سکون ملنا تھا، وہاں اب فون کی نیلی روشنی ہے۔ نتیجہ بے چینی، ڈپریشن
और ऐसी थकन जिसका कोई फल नहीं। याद रखिए, कामयाबी का राज, चाहे वो कदीम दौर की हो या जदीद, कभी भी सिर्फ ज़हानत नहीं रहा। असल राज वक्त के साथ अहम हांगी में जीना था। अंबिया किराम, अजीम उलमा, बहादुर जंगजू और यहाँ तक कि आज के कामयाब तरीन CEOs और एथलीट्स, इन सब में एक बात मुश्तरक है, वो अपनी नींद की हिफाजत करते हैं और अपनी सुबहों को सबसे कीमती असासा समझते हैं। तो फिर इस्लामी कामयाबी का फॉर्मूला क्या है? बहुत सादा, रात को जीतो और दिन तुम्हारा हो जाएगा। इस्लाम महज कुछ अहकामात का मजमुआ नहीं, ये वक्त पर मबनी एक मुकम्मल तरबियती निज़ाम है। ज़रा इस्लाम की इस ताल पर गौर करें। फजर का वक्त दिमागी वजाहत और नज़्म-ओ-ज़ब्त का आगाज़ है। दिन का वक्त कोशिश और जिम्मेदारी निभाने का है। मगरिब इस बात का इशारा है कि अब रफ्तार कम कर दो। इशा दिन के इख्तिताम का ऐलान है। और रात बगावत के लिए नहीं बल्कि आराम और सुकून के लिए बनाई गई है। इस्लाम आपको एक इनकलाबी बात सिखाता है, रात को उसके हवाले करके जीतो। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रात 2 बजे जाकर हीरो बनना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें इशा के बाद आराम करना सिखाया। यही वजह है कि गुनाह रात की तारीकी में पनपते हैं और कामयाबी फजर की रोशनी से शुरू होती है। तो खुलासा ये हुआ कि पुरानी लड़ाई मज़ाहमत की थी कि मज़ीद नज़्म-ओ-ज़ब्त लाओ, अपने नफ्स से और सख्ती से लड़ो। लेकिन नया और हकीमाना रास्ता बहाव का है, यानी हम आहंगी तलाश करो, अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम से लड़ना छोड़ दो। हतमी सच्चाई ये है कि हमें मज़ीद नज़्म-ओ-ज़ब्त की नहीं, हमें हम-आहंगी की ज़रूरत है। सबसे कामयाब लोग ज़्यादा मजबूत नहीं होते, वो सिर्फ अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के साथ बेहतर तरीके से जुड़े होते हैं। आखिर में मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। क्या हो अगर नेकी कोई जंग ना हो बल्कि एक ताल हो? अपनी रातों की हिफाजत करें, उस निज़ाम का एहतराम करें जो अल्लाह ने आपके अंदर बनाया है, और फिर देखें कि नेकी और कामयाबी कितनी आसान और कुदरती हो जाती है। इस तरह की मज़ीद गहरी और फ़िक्र अंगेज़ वीडियोज़ के लिए लॉजिक व्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।